یہ بات سمجھ لیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا، مفہومی معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، جو شخص ان کاموں سے دور رہتا ہے، اللہ اس بندے کو تقویٰ کا نور عطا فرماتا ہے۔ علماء نے تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس جگہ جانے سے تمہارے رب نے منع فرمایا ہے، تمہارا رب تمہیں اس جگہ پہ نہ پائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کی علماء نے، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء نے بہت سی تعریفات کی ہیں، لیکن ایک بڑی جامع معنی تعریف یہ ہے تقویٰ کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہر اس کام سے بچتے رہنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اس سے بچ کے رہنا، ہر وہ کام جو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس وقت من حیث القوم، ہماری پوری قوم اور پورا معاشرہ وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اور ہر اس کام سے من حیث القوم ہمارا معاشرہ، ہم مسلمان دور ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا۔ یعنی ہمارا معاملہ الٹ ہے، جن کاموں سے حضور نے منع کیا ہم وہ کر رہے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہم ان سے دور ہیں۔ میں اس کی صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین کی سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بازار زمین کی سب سے بری جگہ ہے۔ اسی لیے بازار جانے کے جو آداب سمجھائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بازار جانا ہو تو سر جھکا کے جاؤ، تاکہ تمہاری نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، اور جس دکان سے مقصد ہے اس پہ جاؤ، اور جو ہی اپنی خریداری مکمل کرو
فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آؤ۔ بازار میں آنکھوں کا گناہ بھی ہے، بازار میں کانوں کا گناہ بھی ہے، بازار میں زبان کا گناہ بھی ہے، تو اتنے گناہ ہیں بازار میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی بری جگہ بازار ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زمین کی سب سے بابرکت اور اچھی جگہ کون سی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد۔ مسجد زمین کی اچھی جگہ ہے جہاں انسان زبان کے گناہ سے محفوظ، کان کے گناہ سے محفوظ، آنکھ کے گناہ سے محفوظ، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ۔ اور زمین کی مسجد ایسی جگہ ہے اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ وہ اللہ کی بابرکت جگہ ہے جہاں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ تو حضور نے فرمایا بری جگہ بازار ہے اور اچھی جگہ مسجد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بازار ویران ہوتے، صرف جن لوگوں نے چیز خریدنی ہے وہ خریدتے اور جلدی سے بازار سے واپس آ جاتے۔ اور مسجد جسے سرکار نے زمین کی بہترین بابرکت جگہ قرار دیا، مسجدیں بری ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ پہلے تھوڑا عرصہ پہلے تک ہم نے اگر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوتا تو کسی نہر پہ لوگ جاتے، کسی پارک میں جاتے۔ اب گھومنے پھرنے کے لیے بھی بازار جایا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جسے سرکار نے بری قرار دیا وہ بازار بھرے ہوئے ہیں۔ اور مسجدوں کا حال یہ ہے کہ باقی وقت میں تو درکنار، نماز کے وقت بھی چند لوگ الا ماشاء اللہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ آپ فجر کی نماز کے وقت دیکھیں، مشکل سے 2-3 صفیں ہوتی، مشکل سے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو چونکہ ہمارا سارا معاملہ الٹ ہے، اس لیے اس دور میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی پیدا نہیں ہو رہا۔ چونکہ ایمان ہے الحمدللہ، لیکن ولی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی ضرورت ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا، اور ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اب دلوں میں محبت نہیں رہی، اور حقیقت بھی ہے۔ حتیٰ کہ سگا بھائی سگے بھائی سے محبت نہیں کرتا۔ بھائی تو درکنار رہا، اب تو اولاد کا دل والدین کی محبت سے بھی خالی ہو گیا۔ ہر دل کے اندر منافقت، من پرستی، اور ہر بندہ اس تاڑ میں ہے کہ کس طریقے سے کسی کو نقصان دے کر خود فائدہ اٹھایا جائے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہر دل میں منافقت کہاں سے آئی؟ اس کی وجہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی تھی۔ مشکات شریف میں اور کثیر تعداد میں کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ موسیقی
یہ گانے باجے دلوں میں اس طرح منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی پیدا ہوتی، جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، اس طرح گانے باجے موسیقی ان چیزوں سے دل میں منافقت پیدا ہوتی۔ اب سرکار نے اس حدیث میں گانے باجے موسیقی سے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کون سا مسلمان ہے جو اپنے کانوں کو ان لغویات سے محفوظ رکھے ہوئے؟ پہلے تو صرف گھروں کے اندر گانے ہوتے تھے، اب تو گاڑیوں کے اندر، موبائلوں کے اندر ہمارے آنے والی نسلیں کتنی تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا یہ گانے باجے موسیقی دلوں میں منافقت پیدا کرتے ہیں، تو جب کوئی گھر گانے موسیقی ان چیزوں سے خالی نہیں ہے تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے رہ سکتا؟ اچھا، ایک طرف سرکار نے فرمایا کہ گانے موسیقی سے دلوں میں منافقت پیدا ہوتی، سرکار نے یہاں پہ بات ختم نہیں کر دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں دلوں میں ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ منافقت تو گانے باجے موسیقی سے پیدا ہوتی، آقا نے فرمایا وَالذِّکْرُ وَالْقُرْآنُ يُنبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِتُ الْمَاءَ الزَّرْعَ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں میں اس طرح ایمان پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ گانے باجی موسیقی ان سے منافقت پیدا ہوتی ہے دلوں، اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا تجزیہ لیجیے اپنے اپنے گھر کا۔ ہمارے گھروں میں موسیقی گانے باجے یہ کتنی دیر ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کتنی دیر ہوتا ہے؟ تو جب ہمارا سارا رویہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مخالف ہوگا تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بھی پوچھ لیجئے کیا میں قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں گا؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر نہیں؟ اللہ جانتا ہے، دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، سرکار پہلے باخبر ہوتے ہیں۔ تو جن کاموں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، پہلے ہماری مائیں جب بچوں کو گود میں رکھتی تھیں تو لوریاں دیتی تھیں، کلمہ پڑھ کے لوری دیتی تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور ماؤں کو جتنی صورتیں یاد تھی 2 4 5 10، وہ بچہ جب نہیں سوتا تھا تو تلاوت کرتی تھی، اس قرآن مجید کی تلاوت کے نور کے سائے میں وہ بچہ پھر سو جاتا تھا۔ وہ بچہ جس نے قرآن کی تلاوت کی لذت ماں کی گود میں حاصل کی ہوتی تھی، پھر جب وہ بڑا ہوتا تھا اسے قرآن سے محبت ہوتی تھی۔ آج بھی ہمارے ایسے بزرگ موجود ہیں جو بلا ناغہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، جب تک نہ پڑھیں ان کا دل نہیں گزرتا۔ لیکن ہمارا نوجوان رات کو سونے سے پہلے بھی گانا اور صبح اٹھنے کے بعد بھی گانا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے یہ گانے ماں کی گود میں سیکھے۔ آج اگر بچہ سو نہ رہا ہو، ماں موبائل پہ اسے گانا لگا کے دیتی۔ جس بچے نے ماں کی گود میں موسیقی گانے باجے یہ سنے ہیں، بتائیے وہ بچہ بڑا ہو کر مہر علی شاہ کیسے بنے گا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کیسے بنے؟ تو تقوی یہ ہے کہ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کام سے بچ کے رہنا، اور جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہما تن وہ کام کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور تقوی کس دل کو نصیب ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر کنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے،
فرماتے میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں ایک بڑا ہی خوبصورت حسین نورانی چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میری خواب میں آنے والے حسین نورانی بابرکت، بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کنانی فرمانے لگے، اس نے مجھے کہا کہ میرا نام ہے تقویٰ، مجھے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے، میں نے خواب میں اس سے پھر کہا، میں نے کہا کہ اگر تو تقویٰ ہے، تیرا نام تقویٰ ہے، پھر مجھے یہ بھی بتا دے کہ تو رہتا کہاں ہے، تیرے ڈیرے کہاں پہ ہیں، تجھ سے ملنا ہو تو کہاں ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہتی ہے، وہ دل جو اللہ کے خوف میں تڑپتا رہتا ہے، وہ یاد جو اللہ کی یاد میں مستغرق رہتی ہے، میں انہی بندوں کے دلوں میں رہتا میں انہی بندوں کے دلوں میں رہتا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جن کا سینہ خشیت الہی سے منور ہوتا ہے۔ فرمایا میں تقویٰ ہوں، میں انہی سینوں میں رہتا ہوں، میں انہی دلوں میں رہتا ہوں۔ جو آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہیں، میں انہی آنکھوں والوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے ہم سب سوال کرتے ہیں، کسی عزیز رشتہ دار کی فوتگی پہ تو ہم روتے ہیں، کسی دنیاوی نقصان پر تو ہم روتے ہیں، کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے عذاب کے خوف میں اللہ کی یاد میں بھی ہم نے آنسو بہائے؟ اب تو ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ شب بارات کو بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے اللہ کی یاد میں رونا نہ آئے، اسے اس بات پہ رونا چاہیے کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، کبھی اٹھ کے اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہوں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو تقویٰ کہنے لگا، میں اس دل میں رہتا ہوں جس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس بات کو لکھا ہے کہ ایک تابعی ہیں حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے اس وقت تک مسکرانا بھی نہیں ہے جب تک میرا خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ ہنسنا بڑے دور کی بات ہے، مسکرانا بھی نہیں ہے۔ تب مسکرائیں گے جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا خاتمہ خیریت سے ہو گیا۔ اور یہ جو انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے نا، موت کا وقت، یہ شیطان کے لیے بڑا آئیڈیل وقت ہوتا ہے، اور شیطان اس وقت انسان کا ایمان چھیننے کی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے اب اگر اس بندے کا میں نے ایمان سلب کر لیا یا اس مرنے والے کی زبان سے کوئی ایسے کلمات کہلوا دیے جو کفر پر دلالت کرتے ہوں، تو چونکہ اس کے فوراً بعد اس نے مر جانا ہے، اس لیے اسے توبہ کے لیے دوبارہ پلٹنے کا وقت نہیں ملے گا، اس کے بعد بندہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا جب تک میرا خاتمہ ایمان کی سلامتی سے نہیں ہو جاتا۔ ایک تابعی ہیں، امام بخاری نے ان سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا، 30، اور ان 30 میں سے ہر ایک کو میں نے خاتمہ بالایمان کے بارے میں سخت ترین فکر مند پایا ہے۔
ہم نے تو شاید زندگی بار ایک بار دعا بھی نہ کی ہو، یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان کی سلامتی سے دینا۔ آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کا دار و مدار تمہارے خاتمے پہ ہے۔ اگر مرتے وقت تمہارا ایمان شیطان نے سلب کر لیا، تمہاری زندگی کی ساری باتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اگر خاتمہ ایمان کی سلامتی سے ہوا، پھر قیامت کے دن تم حضور کی شفاعت کی امید بھی رکھ سکتے ہو، اللہ سے بخشش و مغفرت کی امید بھی رکھ سکتے ہو۔ تو حضرت ربیع بن حراش فرماتے ہیں، ان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ ربیع بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، اپنے آپ سے جب سے وعدہ کیا پھر اس کے بعد نہیں مسکرائے۔ فرماتے ہیں جب فوت ہو گئے تو ہم غسال کو بلا کے لائے، غسل دینے والوں کو، اور آ کے کہا کہ میرے بھائی فوت ہو گئے، انہیں غسل دیں۔ وہ غسل دینے کے لیے کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غسال، غسل دینے والے، خوف سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ ربیع بن حراش کے بھائی پوچھنے لگے بھائی کیوں اتنے ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے نحن نغتسل وہو یتبسم، کہا ہمیں پریشانی یہ لگی ہے کہ ہم تمہارے بھائی ربیع بن حراش کو غسل دے رہے ہیں، وہ آگے سے مسکرا رہا ہے، وہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے بھائی کہنے لگے چونکہ ربیع بن حراش نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ تب مسکرائیں گے جب خاتمہ ایمان کی سلامتی سے ہوگا، اب مرنے کے بعد اس کا مسکرانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ربیع بن حراش کا خاتمہ ایمان کی سلامتی سے ہوا ہے۔ کہا اس لیے اب مسکرا رہا ہے۔ بہر کیف بھائی نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اور انہیں غسل دیں۔ غسل دیا گیا۔ ربیع بن حراش پورے غسل کے دوران مسکراتے رہے، اور اقبال بھی یہی کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ اقبال کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے، بندہ مومن کی پہچان یہ ہے، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ ناکامی کا پسینہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہونٹوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، مومن کی علامت۔ جب حضرت ربیع بن حراش کو غسل دے دیا گیا، غسل دینے کے بعد جب آپ کی میت کو باہر لوگوں کے درمیان لایا گیا، تو آپ جانتے ہیں جب لوگوں کے درمیان غسل کے بعد میت کو لایا جاتا ہے پھر چہرے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے تاکہ لوگ آخری دیدار کر سکیں۔ جب حضرت ربیع بن حراش کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا تو حضرت ربیع بن حراش نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا قوم، اے میری قوم تمہیں سلام ہو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ وعلیکم السلام یا اخی، اے ہمارے بھائی تم پہ بھی سلام ہو، ابعد الموت، کیا تم موت کے بعد بھی ہم سے کلام کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں فوت ہونے کے بعد بھی تم سے کلام کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر بتائیے آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ کوئی میں قصہ کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اس بات کو لکھتے، یہ 3 صدی کے مجدد اور محدث ہیں۔ پوچھنے لگے لوگ آپ کے بعد فوت ہونے کے بعد آپ کے رب نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت ربیع بن حراش کہنے لگے میں نے فوت ہونے کے بعد اپنے رب کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا ہے، میرے رب نے روض و ریحان کے ساتھ اور اپنے کرم کی برسات کے ساتھ میرا استقبال فرمایا۔ سہیلیاں رنگا رنگ بھرن گھڑے تے بریا اس دا جاوے جس دا توڑ چڑھے، بریا اس دا جاوے جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا میرے رب نے کرم کے ساتھ میرا استقبال فرمایا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے، گفتگو کا سلسلہ لمبا ہونے لگا، تو ربیع بن حراش جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر کہنے لگے، فرمانے لگے عجلونی ولا تؤخرونی، اے مجھے باتوں میں لگانے والوں میرا جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، جلدی کرو میرا جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا الا وان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علی، فرمایا اے میری قوم تم مجھے یہاں باتوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔
الا وان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علی، محمد مصطفیٰ میرے جنازے کا انتظار فرما رہے، جلدی کرو مجھے جنازے کی طرف لے کے جاؤ۔ لوگوں میں طرح طرح کے سوال پیدا ہونے لگے کہ ربیع بن حراش کیسا انسان ہے، فوت ہونے کے بعد اس نے ہم سے اتنی باتیں کی، ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ چونکہ وہ تابعین کا دور تھا، اس وقت چند صحابہ کرام زندہ تھے، جو صحابہ کرام زندہ تھے ان میں سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، وہ بھی زندہ تھیں۔ لوگ یہ سارے سوالات لے کر سیدہ عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ان کے پاس پہنچے اور ربیع بن حراش کا سارا واقعہ پیش کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں انی سمعت رسول اللہ، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یقول یتکلم رجل من امتی بعد الموت، کہ آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو فوت ہونے کے بعد بھی لوگوں سے کلام کیا کریں گے۔ لوگوں کے سارے سوالات ختم ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے زندگی پاکیزہ گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے زندگی ہر اس کام سے بچ کے گزاری ہوتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے زندگی ہر وہ کام کر کے گزاری ہوتی ہے جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، پھر وہ یہاں ہوں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، وہاں ہوں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آئیے اس کا ثبوت قرآن مجید سے لے لیتے ہیں کہ کیا نیک لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں؟ کیا نیک لوگ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں، یا نیک لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں؟ آئیے اس کا ثبوت قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا محبت سے سنیے گا، اور محبت سے سن کر سبحان اللہ کی آواز بھی محبت سے آنی چاہیے۔ 14واں سپارہ ہے، سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتا ہو، اس کے اعمال نیک ہو، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں انہیں پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب ایمان سے بتائیے جنہیں پاکیزہ زندگی میرا رب عطا فرمائے، کیا انہیں کبھی موت آ سکتی؟ کیا انہیں موت تباہ و برباد کر سکتی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ولی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، کیونکہ اس نے زندگی نیک ہو کر گزاری ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو نیک بن کے زندگی گزارتے ہیں میں انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں۔ جنہیں اللہ زندگی عطا فرماتا ہے پھر وہ جہاں بھی ہوں زندہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کسی بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک خاص مرید وہ بھی کھڑا تھا۔ بزرگوں کے سمجھانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ اپنے خاص مرید سے پوچھنے لگے یہ بندہ جو فوت ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ اگر پھر سے زندگی عطا فرما دے، اب فوت ہو گئے سے لوگ قبر میں دفن کر رہے ہیں، اگر اس مرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندگی عطا فرما دے تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ تو ان شیخ صاحب کے مرید کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو پھر زندگی دے دے تو یہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرنے دے، اس لیے کہ اب فوت ہو چکا ہے، اگلے جہاں کے مسائل دیکھ چکا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر کتنی سخت پکڑ ہوتی ہے یہ سارا کچھ اگلے جہاں میں جا کے دیکھ چکا ہے، اب یہ فوت ہو چکا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ اب اسے زندگی عطا فرما دے تو یہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرنے دے، یہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارے۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے بیٹا یہ موقع اب اسے تو نہیں مل سکتا لیکن تمہارے پاس یہ موقع موجود ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جو فوت ہو چکے وہ فوت ہو گئے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اب یہ موقع صرف آپ کے پاس ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے ایک کے بدلے میں 10 ثواب عطا فرمائے گا۔ جو فوت ہو چکے انہوں نے تو پلٹ کر دنیا میں نہیں آنا، اگرچہ وہ تڑپ اور ترس رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پھر سے موقع دے، ہم دنیا میں جائیں، کوئی وقت بھی تیری یاد سے غافل نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ وعدہ، یہ موقع ان کو تو نہیں مل سکتا لیکن یہ موقع میرے پاس، آپ کے پاس موجود ہے۔ اس زندگی کے جو لمحات، جو وقت باقی رہ گیا ہے اسے غنیمت جانیے، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو راضی کر کے گزاریے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے منع کیا اپنے دامن کو ان کاموں سے بچا کے گزاریے، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان پہ عمل کر کے گزاریے۔ جب زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے پھر یہ جہاں بھی آسان ہو جائے گا، اگلا جہاں بھی آسان ہو جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی کو پائے، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔